السلام علیکم۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک اور خوفناک سچی کہانی۔ اس سے پہلے سبسکرائب کر دیں سیدہ سینٹر کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اور اسی سلسلے میں اکثر طویل سفر کرتا رہتا ہوں۔ وہ بھی ایک خوفناک رات تھی۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ بھوک مجھے بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ سارا دن سورج کی کرنیں دوران سفر میری آنکھوں کو چندیاتی رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا چاہیے، لہٰذا میں راستے میں کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ دن بھر صحرا کی لو سے گاڑی بہت گرم ہو چکی تھی۔ چیک پوسٹ سے چلتے ہوئے 60-70 کلومیٹر دور سڑک کے دائیں طرف 1.5-2 میل کے فاصلے پر مجھے کچھ لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ان روشنیوں کے پاس ہی 2-3 جگہوں پر آگ کے الاؤ بھی روشن تھے۔ میں نے سوچا یہاں مقامی لوگ کوئی جشن یا پکنک منا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے ہاں کسی بچے کی کوئی ولادت ہوئی ہو، یا کوئی شادی ہو، یا کوئی رسم عقیقہ ہو۔ ان کے پاس چلنا چاہیے، کیونکہ عربی لوگ اپنی خوشیوں میں دوسروں کے شامل ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ کر کے سڑک کنارے پارک کر دی اور نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ صحرائی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم سے ٹکرائے۔ میں نے سرمئی رنگت میں گھرے آسمان پر ہلکے ہلکے جگمگاتے ستارے دیکھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ تازہ ہوا کے جھونکے میرے جسم کے اندر داخل ہوئے، جن میں ہوا کا پیار چھپا ہوا تھا۔ مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ نرم نرم ریت میرے پاؤں سے چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی، جس سے مجھے اپنے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر میں ان روشنیوں کی جانب چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کھجور کے درخت کے نیچے چند لوگ دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور کھڑے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر دائرے والے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے باری باری مصافحہ کرنے لگے۔ ان سے سلام دعا کرتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے ایک پتیلے کے نیچے عجیب انداز سے آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے کوئی خصوصی منتر پھونک رہے ہوں۔ انہی کے پاس ایک شخص مجسمے یعنی بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ دائرے والے لوگوں میں سے ایک میرے گلے لگ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ اس نے بھی مدھم آواز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے کہا۔ میرے جواب سن کر وہ دوبارہ دری پر بیٹھ گیا۔ ان کی صورتوں پر خوبصورتی برائے نام بھی نہ تھی۔ چہرہ عجیب سا تھا، اجڑے ہوئے سر، بڑی نامراد اور بدحال شکلیں تھیں، جیسے انتہائی غربت کی حالت میں خوراک کی کمی سے زیادہ بیمار رہنے سے منہ بگڑ جاتے ہیں اور جسم بے انتہا لاغر ہو جاتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے تھے جیسے ظلم روکنے کی فریادیں کر رہے ہوں یا اپنی بدقسمتی کا اعلان کر رہے ہوں۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک گلاس فیکٹری کے پاس کوڑیوں کا ہسپتال آ گیا، جہاں کوڑی لوگ انتہائی غربت اور بیماری کی حالت میں بیٹھے تندرست لوگوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دماغ میں ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے۔ میں سمجھا شاید یہ کسی کوڑی مرض یا کسی انجانی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہے، جس نے ان کی حالت کر دی ہے اور علاقہ چھوڑ دیا ہے، یا یہ کسی صحرائی علاقے یا دیہات کے بدو ہیں۔ ہو سکتا ہے لوہے کی بھٹیوں میں کام کرتے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی شہروں کا رخ نہ کیا ہو اور دنیا سے رابطہ نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتہائی سادہ دل اور دنیا دار لوگ نہ ہوں۔ کوئی چہرہ بھی اجلا نہیں تھا، سب کے سب بددما تھے یا کوئی ایسا کام کرتے ہوں جس نے ان کی شکلیں بگاڑ دی ہوں اور دنیا و مافیا سے بے خبر صحرائی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ ان کی بگڑی ہوئی بے رنگ شکلیں دیکھ کر میرے دماغ کی نسیں کھنچ گئیں۔ اس موقع پر اچانک مجھے ایک پینٹنگ یاد آ گئی، جس میں بنے ہوئے لوگ الجھے الجھے ٹیڑھے میڑھے نظر آتے۔ میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کو میں نے قابو کرنے کی کوشش کی۔ میرا رنگ گلابی ہے۔ اس وقت میری حیثیت ان کے درمیان دنیا کے خوبصورت ترین شخص کی سی تھی۔ چند لوگ حسرت و ملال سے مجھے اپنی طرف ایسے دیکھتے ہوئے محسوس کر رہے تھے جیسے وہ دنیا کی کسی انوکھی مخلوق کو دیکھ رہے ہوں۔ کاش وہ بھی میرے جیسے ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، مبادا کہیں میرا چہرہ نوچ ہی نہ لے۔ میں نے ہمدردانہ طور پر اس خیال کو نظر انداز کر دیا۔ اگر میں ان جیسا ہوتا تو کیا کر لیتا؟ آخر انہیں بھی تو اسی نے بنایا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ میرے قریب کھڑے ایک شخص نے پوچھا، صدیق
یعنی دوست، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے بے چینی میں پوچھا۔ آپ لوگ کون ہیں جو دنیا سے کٹ کر یہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے مسکرا کر ایک ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا بے رس کہکہا سن کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ پھر اس شخص نے بڑی چاہت سے دری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو صدیق، کیسے آئے ہو؟ میں اس کی دعوت پر ان کے درمیان شانت ہو کر ایسے بیٹھ گیا جیسے ان کا ہی دوست ہوں۔ میں نے جواب دیا، گزر رہا تھا، پردیسی ہوں، شہر جا رہا تھا، ادھر روشنیاں دیکھ کر رک گیا ہوں، سوچا آپ کوئی جشن منا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں، اسی بہانے تھوڑا سا آرام بھی کر لوں گا۔ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور کھانا کھاؤ اور آرام بھی کرو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے بڑے پریم سے جواب دیا، جو مل جائے وہی کھا لوں گا، میرے پاس اپنا کھانا بھی ہے، اپنے کھانے کو رہنے دو، آج ہمارا کھانا کھاؤ، ہم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے پاس بیٹھے دوسرے شخص کو اشارے سے کہا، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ اچھا، ایک اور عجیب سے کراہیت والے چہرے والے شخص نے بڑی دلخراش آواز میں جواب دیا، جس سے مجھے اپنے جسم میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں اس شخص کو دیکھنے لگا جو کھانا لینے گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے چند برتنوں سے ڈھکنے اٹھا کر کھانا ایک بڑی پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ کو لا کر میرے حوالے کر کے کہا، اور بھی لے لینا۔ میں نے پلیٹ پکڑ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کھانا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کھا لوں، کیونکہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس میں کولڈ ڈرنک اور کچھ اور کھانا بھی موجود ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں پلیٹ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ اس شخص نے آواز دے کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں رک گیا۔ اس شخص نے کھانا دینے والے شخص سے کہا، اس کو کھانا ڈھانپ کر دو، ریت اڑ رہی ہے، کھانا خراب ہو جائے گا۔ کھانا دینے والے شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک دوسری پلیٹ قریب سے اٹھا کر میرے حوالے کی۔ میں نے کھانا ڈھانپ لیا اور دل ہی دل میں ان کی مہمان نوازی پر بہت خوش ہوا کہ دیکھو، چہرے بے شک بگڑے ہوئے ہیں مگر دل کے کتنے اچھے اور بااخلاق ہیں۔ میرے پاس آنے پر احترام سے کھڑے بھی ہوئے ہیں، سلام و دعا بھی کی ہے اور مجھے کھانا دے کر میری خدمت بھی کی ہے۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مشکلیں دور کرے اور ان کے چہرے نور سے بھر دے۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر کھانا پچھلی سیٹ پر رکھا، برف کی پیٹی سے کولڈ ڈرنک، جوس وغیرہ نکال کر کھانے کے پاس رکھا، گاڑی اسٹارٹ کر کے ایئر کنڈیشن کو آن کیا اور آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی میں نے کھانے کے ٹرے سے اوپر والی ٹرے اٹھائی، انجانی اور عجیب سی بدبو کے بھپکے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھے تھے میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو پلیٹ میں کھانے کی جگہ غلاظت پڑی تھی۔ غلاظت دیکھ کر اور وہ بو سونگھ کر میرے گلے سے کراہیت بھری آواز نکلی، جس سے میرے جسم میں ایک جھرجھری سے پیدا ہوئی اور بھوک اڑ گئی۔ ایسا کھانا زبردستی بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ کھانے کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا کہ ان عربی دیہاتیوں نے مجھے کیا سمجھ کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کھانے کی جگہ غلاظت دے دی ہے۔ یہ تو خارجیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کر کے میری تذلیل کی ہے۔ میں ذرا ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کیسے بےحس لوگ ہو، اپنے مہمان کے ساتھ یہ کیسے سلوک کرتے ہو، کیونکہ پلیٹ میں پڑی ہوئی غلاظت سے ان کی بے حسی اور بے مروتی آیا تھی۔ میں مایوسی کے حصار میں الجھا ہوا گاڑی سے نیچے اتر کر اس جانب چل پڑا جس جگہ وہ روشنی میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ میں سیخ پا ہو گیا تھا، یعنی غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرے دل میں انگنت غسیلے خیالات تھے، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹس بند ہو چکی ہیں، روشنی برائے نام بھی نہیں تھی۔ سوچنے لگا، ہو سکتا ہے جنریٹر خراب ہو گیا ہو اور لائٹیں بند ہو گئی ہوں۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر ان لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں حیرت انگیز حد تک کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ جگہ پراسرار لگ رہی تھی۔ سب کچھ ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے آوازیں دینا شروع کر دی، صدیق، اے صدیق، یعنی دوست، دوست کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی کوئی میرے پاس آیا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا۔ یا الہی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں میلہ لگا ہوا تھا، ابھی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ یا میں ہوش میں نہیں ہوں، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ہر طرف نفرت کی دھن قائم ہو چکی تھی، مگر اب میں ہڈیوں کے جلنے کی بو محسوس کرنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، ایک شخص نے مجھے سونگھ کر پوچھا تھا، تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ فوراً مجھے یاد آ گیا، غیر مسلم جنات خوشبو سے بھاگتے ہیں اور مسلمان جنات گندگی سے، لہٰذا خوشبو، غلاظت، بو
اور اچانک روشنیوں کے غائب ہونے میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہلکا سا سوال ابھرا، کہیں یہ جنات کا بسیرا نہ ہو؟ یہ خیال آتے ہی جناب میرے پسینے چھوٹنے لگے، دل گھبرا گیا اور جسم تھر تھر کانپنے لگا، جیسے کوئی اچانک بھوتوں کو دیکھ کر ڈر جائے، اور پلیٹ خود بخود ایک طرف کھینچی چلی جانے لگی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا اب یہاں سے بھاگنا چاہیے، اور بزرگوں کی قول کے مطابق ایسی صورتحال میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے مزید پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے ارد گرد ہنسی کی بے ہنگم آوازیں بلند ہوئی، جیسے بربادی کے وقت مسخرے ہنستے ہیں۔ جنات میرا نام لے کر پکارنے لگے، رک جاؤ چاند، رک جاؤ چاند، آگے مت بڑھو۔ ریت کے غبار نے میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں پوری قوت سے گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے ہواؤں کی جھکڑ چل رہے ہیں، اور جنات میرے پیچھے گھوڑوں کی طرح سر پر دوڑ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ریگستانی ریت بار بار میرے گرد حصار قائم کر رہی تھی۔ میں ہر بار اس حصار کو توڑ رہا تھا اور جلدی سے راستہ طے کر کے گاڑی کے اندر پہنچنا چاہتا تھا۔ گاڑی سٹارٹ تھی، مجھے صرف دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ کر بھگانا تھا، مگر ہر طرف گڑ گڑ کی آوازوں کی ایک گونج تھی اور ریت کا سمندر میرا گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے باریک باریک ریت پھسل رہی تھی۔ قہقہوں اور چیخوں کی لمبی گونجیں، دل کو کاٹنے والا بے ہنگم شور جس سے کان پھٹ جائیں۔ میں بوجھل قدموں سے شدت کے ساتھ ہانپتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے میرے سینے اور پسلیوں میں درد محسوس ہوا۔ خوف سے مجھے اپنے چہرے کا رنگ گلابی سے سیاہی مائل میں تبدیل ہو رہا تھا اور جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر سانس کے ساتھ ریت میرے سینے میں اترتی جا رہی تھی۔ میں گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اور آگے بڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، پر میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے مجھے روک لیا ہو۔ اچانک ایک چہرہ میرے سامنے ابھرا، اس کے سر سے پیٹھ تک کالے لمبے بال تھے۔ میری اس سے گاڑی کی طرف بڑھنے کے لیے ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو چند لمحے تک جاری رہی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے آس پاس لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ برے جنات جو کرتے ہیں وہی ہو رہا تھا۔ جنات نے شکلیں بدل بدل کر میرے دائیں بائیں شیطانی حرکتیں شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے کی طرف اچھالنا شروع کیا۔ کبھی وہ مجھے نیچے گراتے، کبھی ایک دوسرے کی طرف اچھالتے، کبھی میں خلا میں پہنچ جاتا، کبھی مجھے ہوا میں معلق کر دیتے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوا کو بے سود پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اس قسم کی حرکتیں چلتی رہیں۔ میرا جسم ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ درد ہونے لگا۔ اچانک انہوں نے مجھے ریت پر الٹا لٹا دیا اور نہ نظر آنے والی کوئی بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی۔ کبھی محسوس ہوتا میرے اوپر کوئی جن بیٹھا ہوا ہے، جو کبھی کبھار ہلتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ میں عجیب اذیت میں مبتلا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف جادو ہی جادو ہے۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، مگر میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر گئے تھے۔ اچانک میری نظر گاڑی پر پڑی، جس کو وہ اٹھا کر نخل یعنی ریگستان کی طرف لے جا رہے تھے، مگر خود وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً آدھے راستے تک گاڑی کو لے جا کر انہوں نے ہوا میں چھوڑا۔ گاڑی ریت پر گری اور ایک دھماکے کی آواز بلند ہوئی۔ میں اور زیادہ گھبرا گیا۔ وہاں سے انہوں نے گاڑی کو گھسیٹنا شروع کیا اور نخل کی مٹی تک لے گئے۔ بعد ازاں مجھے بھی گھسیٹتے ہوئے ریگستان تک لے گئے اور میری پہلی والی پوزیشن دوبارہ کر دی، یعنی الٹا لٹا دیا۔ پھر انہوں نے دو دو چار چار سونے کی اینٹیں اٹھا کر نامعلوم سمت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے لیے ان کو روکنا ناممکن تھا۔ میں ان اینٹوں کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اینٹیں جا رہی تھی، مگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ خوف نے میری آواز بند کر دی تھی۔ آخرکار میرے اوپر سے وزن ہٹا تو میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا۔ کہ اللہ کا شکر ہے، اب میں آزاد ہوں۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مگر مجھے یہ بھی فکر لاحق تھی، پتہ نہیں گاڑی سٹارٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں چپکے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا؟ اچانک پھر سے کسی نے مجھے پکڑ لیا اور پھینٹی لگائی، یعنی میرے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ایک سونے کی اینٹ ہوا میں لہراتی ہوئی آئی اور میری پیشانی پر آ کر لگی اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ پھر مجھے ایک نظر نہ آنے والے ہاتھ نے گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے ٹائروں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر تھوڑے سے بلند ہوئے۔ مجھے سیدھا لٹا کر میرے دونوں بازو ایک طرف کے ٹائر کے نیچے رکھ کر
اوپر گاڑی کا بوجھ ڈال دیا اور سب چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد ہر قسم کی حرکات و سکنات بند ہو گئی۔ بازوؤں پر گاڑی کے وزن سے میں کرراہ رہا تھا۔ میرا ہلنا جلنا یا ٹائر کے نیچے سے بازو نکالنا ناممکن تھا۔ ستاروں کی روشنی تقریباً مدھم ہو چکی تھی کیونکہ سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈک جا رہی تھی۔ سارا شور و غل غائب ہو چکا تھا۔ سناٹے میں صبح کی دل فریب ریگستانی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی، مگر میرے دل و دماغ پر پریشانی طاری تھی۔ صبح بھی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ دن کی گرمی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دن کے 10 بج گئے۔ سڑک دور گاڑی کے دائیں طرف تھی، میں بائیں طرف تھا۔ اس طرف سے سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرے کان گاڑیوں کے آنے جانے کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں مالک کائنات سے دعا کر رہا تھا، کاش ابھی کوئی گاڑی اس طرف نکل آئے تو میری جان بچ جائے۔ اب تپتے سورج کی بے درد روشنی میرے جسم میں سرایت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر میرے اوپر اور ارد گرد پڑ رہی تھی۔ میں ہر چند کوشش کر رہا تھا کہ ریت میری آنکھوں پر نہ پڑے اور نہ ہی میرے جسم سے ٹکرا کر میرے پاس اکٹھی ہو، کیونکہ ہوا میں اڑنے والی ریت کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے ذرا سا آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ بعد میں ریت کے ذرات وہی ٹیلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں بار بار جسم کو ہلا رہا تھا کہ ریت میرے پاس جمع نہ ہو۔ آدھا دن گزر چکا تھا، سورج عین آنکھوں کے اوپر آ چکا تھا۔ تیز دھوپ، ریت کی تپش، گاڑی کے وزن اور ایک ہی جگہ جمے جمے میرا جسم بری طرح سے جھلس رہا تھا۔ گرم گرم ہوا کے جھونکے میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے آس پاس دن بھر کی اداسی کی فضا چھا رہی تھی۔ میرا جسم سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونے کی خواہش کے باوجود بھی میری آنکھوں سے آنسو گرے اور نہ ہی میرے حلق سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ شاید سڑک پر گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کے مسافروں کے دلوں میں جنات کا خوف سوار تھا، اس لیے وہ رکتے نہیں تھے آزادی حاصل کرنے کی خواہش میں۔ میں تو بس آس لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے امید ہو چکی تھی کہ اب موت میرے بہت قریب ہے۔ اب دوسری رات شروع ہونے والی تھی۔ ہاتھ پاؤں پہلے سے زیادہ پھول چکے تھے۔ میں ایک کرب اور دکھ میں مبتلا ہونے والا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اب تک ہوا نے میرے ارد گرد کافی ریت اکٹھی کر دی تھی۔ میرا جسم ریت میں تقریباً غرق ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ ریت آنکھوں میں نہ پڑے۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں خود کو لمحہ بلمحہ موت کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں مجھے دنیا میں اپنی حیثیت اور اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ اگر چند لمحے اور اسی طرح گزرتے تو میری ناک اور چہرے کا ریت میں غرق ہو جانا یقینی تھا۔ اب عشاء کا وقت تھا کہ میرے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک شخص میری طرف بڑھا۔ اس نے سر پر امامہ باندھ رکھا تھا، سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کی ہلکی سی روشنی میں اس کا سیاہ کالا رنگ، سفید آنکھیں اور سفید دانت مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں سمجھا شاید اب پھر میری بے بسی اور لاچاری کا کوئی نیا تماشا شروع ہونے والا ہے۔ خوف کی نئی لہر پوری شدت کے ساتھ میرے تن بدن میں گزرنے لگی، پر اس نے نہایت ہی مشفقانہ انداز میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں اور ایک عامل ہوں، اکثر ادھر سے گزرتا ہوں۔ تمہاری گاڑی ویرانے میں کھڑی دیکھ کر آیا ہوں کہ شاید کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جان کر میرے دل میں زندہ رہنے کا ایک حسین احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس آنے والے جنات میں سے نہیں بلکہ کوئی عامل ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ جنات کی شرارتوں سے واقفیت رکھنے والے عامل تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرے قریب آنے والا دراصل مجھے بچانے کے لیے آیا ہے، میرے تن بدن میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی دل جو چند لمحے پہلے موت کے خوف سے ایک سینے میں رکنے کی طرف مائل تھا اور اب زندگی کی رمق سے شاد ہونے لگا۔ میں نے اس عامل سے کہا، پہلے جیک سے گاڑی اٹھا کر مجھے باہر نکالو، میرے دونوں بازو ٹائر کے نیچے ہیں۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور جیک لا کر میری گاڑی کے نیچے لگا کر گاڑی کو اٹھا کر میرے بازو کو آزاد کر دیا۔ میرا جسم بخار، کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور تھا۔ اس نے میری نبض چیک کر کے کہا، تمہیں سخت بخار ہے، کوئی بات نہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم یہاں پھنسے کیسے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے پانی مانگا۔ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، بے وقوف، یہ جنات کا علاقہ ہے جو بہلا کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ کوئی نہیں رکتا اور گاڑیاں بھی تیزی سے گزرتی ہیں۔ اب جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو، ایسا نہ ہو کسی اور آفت میں پھنس جاؤ۔ میں نقاہت اور کمزوری میں تیزی سے عامل کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ عامل
میری گاڑی کے نیچے سے جیک نکال رہا تھا کہ یکدم میرے کانوں سے رک جاؤ چاند رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائی، جن کو عامل نے بھی سنا اور اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کو بھگانا شروع کر دیا۔ مگر اس وقت تک گاڑی کے ارد گرد ریت کا حصار قائم ہو چکا تھا اور جنات گاڑی کو پھر سے اپنے ٹھکانے کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ پر وہ عامل تھا، اس نے اسی وقت قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ جن کو پڑھ کر اس نے پوری گاڑی کا حصار کیا۔ پھر ایسا لگا ہماری گاڑی ہلکی ہو گئی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس وہ عامل صاحب سورہ جن کی تلاوت کرتے رہا یہاں تک کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ پھر پیچھے سے مجھے کسی نے کہا، جا رہے ہو؟ پھر سے لوٹ کر آؤ گے تو اس بار زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں مارا نہیں تھا، لیکن اب جب یہاں لوٹ کر آؤ گے مہمان تو پھر تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور اس طرح ایک عامل نے مجھے بچا لیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے جسم میں بخار کی گرمی بڑھ جاتی ہے، میں پوری رات کانپتا رہتا ہوں۔ آج بھی واقعہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔